انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے بارے میں مختلف قسم کے مضامین پیش کرتی ہے جس کے ذریعے آپ آگاہی حاصل کر کے اپنی صحت کی حفاظت کر سکتے ہیں اور ان خطرناک بیماریوں سے بچ سکتے ہیں جو آج کل ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ اس حوالے سے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ کچھ جراثیم ایسے پیدا ہو گئے ہیں جن کے اوپر کوئی اینٹی بائیوٹک اثر نہیں کرتی۔ اب مثال کے طور پر اس قسم کے جراثیم سے کوئی فرد بیمار ہو جائے گا تو اس کے لیے پوری دنیا میں کوئی میڈیسن موجود نہیں ہوگی اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس سے اس کی زندگی ہلاکت میں پڑ جائے گی۔ یورپی ماہرین صحت نے خبردار کیا ہے کہ اینٹی بائیوٹکس دواؤں کے خلاف مزاحمت کرنے والے انفیکشنز اب اتنے طاقتور ہو چکے ہیں کہ اس وقت جو دوائیں دستیاب ہیں ہم ان کی مدد سے ان بیماریوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یورپی یونین کے ممالک میں ہر سال 25,000 افراد ان جراثیمی انفیکشن کا شکار ہو کر ہلاک ہو جاتے ہیں جن پر جدید ترین اینٹی بائیوٹک دوائیں بھی اثر انداز نہیں ہو رہی۔ عالمی ادارہ صحت نے بھی متنبہ کیا ہے کہ صورتحال انتہائی گمبھیر ہو چکی ہے۔ عالمی برادری کی مشترکہ کوششوں سے نئی دواؤں کی تیاری ناگزیر ہے۔ اگر اس ضمن میں مل جل کر کوشش نہ کی گئی تو پوری دنیا میں ایسی خطرناک بیماریاں پھیل سکتی ہیں جن کا علاج ممکن نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں ایک واضح مثال نیو دہلی میٹالوبیٹا لیکٹامیز جراثیم ہیں جو حال ہی میں برطانوی مریضوں میں دریافت کیے گئے ہیں۔ ان مریضوں کو یہ بیماریاں اس وقت لگیں جب وہ اپنے علاج یا کاسمیٹک سرجری کے لیے بھارت اور پاکستان جیسے ملکوں میں گئے۔ ان جراثیموں کو عام جراثیم سے زیادہ خطرناک سپر بگ اس لیے قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ یہ کارباپینم اینٹی بائیوٹک کے خلاف بھی مزاحمت کر رہے ہیں۔ ماہرین کو اس پر بے انتہا تشویش ہے کہ کیونکہ اس وقت یہ دوا سب سے زیادہ طاقتور سمجھی جاتی ہے انہیں اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب دوسری اینٹی بائیوٹک دوائیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ کارڈف یونیورسٹی کے ریسرچرز جنہوں نے گزشتہ سال اگست میں برطانوی مریضوں میں NDM1 جراثیم دریافت کیے تھے کہا ہے کہ ان جراثیموں نے بھارتی دارالحکومت دہلی میں پینے کے پانی کو آلودہ کر دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں لاکھوں افراد ان خطرناک جراثیم کے ساتھ پھر رہے ہیں۔ ڈاکٹر واش اور ان کی ٹیم نے ستمبر اور اکتوبر 2010 کے دوران مرکزی نئی دہلی کے 12 کلومیٹر ارد گرد کے علاقوں میں سے رسنے والے پانی کی 171 اور سرکاری نلکوں کے پانی کے 50 نمونے حاصل کیے تھے۔ پینے کے پانی کے دو نمونوں اور رساؤ کے والے پانی کے 51 نمونوں میں NDM1 جراثیم پائے گئے تھے، اور ایک اور تشویشناک بات یہ ہے کہ NDM1 کے جین ان جراثیموں میں بھی پھیل گئے ہیں جو پیچش اور ہیضے کا سبب بنتے ہیں۔ اس طرح بآسانی وہ ایک دوسرے سے دوسرے شخص کو منتقل ہو سکتے ہیں، بشرطیہ یہ لوگ پینے کا ایسا پانی استعمال کر رہے ہوں جس میں سیوریج کا گندا پانی شامل ہو رہا ہے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ جراثیم کس طرح ایک دوسرے کو جین ٹرانسمٹ کرتے ہیں۔ جراثیم ہم سے زیادہ ہوشیار ہیں۔ جب یہ جراثیم کسی اینٹی بائیوٹک کا مقابلہ کرتے ہیں یا ہم کسی مریض کو
اینٹی بائیوٹک دیتے ہیں تو بیکٹیریا اس دوا کے اگینسٹ کچھ ایسے انزائم پیدا کر لیتے ہیں جو کہ اس اینٹی بائیوٹک کے اثر کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر جراثیم اس نئی دوا کے اثر کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ جراثیم اپنے اس سسٹم کو دوسرے جراثیموں کو ٹرانسمٹ کر دیتے ہیں۔ اس طرح دوسرے جراثیم بھی یہ پہچان لیتے ہیں کہ اس دوا کو کس طرح بے اثر کرنا چاہیے۔ یہ ایک جینیٹک پروسیس ہے، اور اب یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک گروپ کے جراثیم دوسرے گروپ کے جراثیموں کو بھی یہ جین ٹرانسمٹ کر دیتے ہیں، جس کے ذریعے وہ دوسرے گروپ کے جراثیم بھی نئی دوا کو، جو کہ بہت اثر انداز ہونے والی دوا ہے، اس کو بے اثر کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس طرح یہ جراثیم دوسرے جراثیموں کو بھی سپر بگ بنا دیتے ہیں۔ ریسرچرز نے کہا ہے کہ پینے کے پانی کی آلودگی ایک عالمگیر مسئلہ ہے، لیکن ان علاقوں میں اس سے بیماریوں کے خطرات کم دیکھے جاتے ہیں جہاں صفائی ستھرائی کا معیار بہتر ہے۔ لینسٹ انفیکشس ڈیزیزز جریدے میں شائع ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں پینے کے پانی کی آلودگی ایک سنگین مسئلہ ہے، کیونکہ ملک کے 65 کروڑ افراد کو فلش ٹوائلٹ کی سہولت حاصل نہیں ہے، اس لیے وہ رفع حاجت کے لیے کھیتوں یا نالوں اور نالیوں کا رخ کرتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ تعداد ان بھارتی شہروں کی ہے جنہیں پینے کی صاف پانی دستیاب نہیں۔ سائنسدانوں نے دنیا بھر کے صحت کے حکام پر زور دیا ہے کہ جراثیم کی ان نئی اقسام کو دنیا بھر میں پھیلنے سے روکنے کے لیے مل جل کر کام کریں۔ یورپ کے لیے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ریجنل ڈائریکٹر جیکب نے کہا ہے کہ اینٹی بائیوٹک دواؤں کی دریافت بہت قیمتی ہے، لیکن ہم ان کو اتنی اہمیت نہیں دے رہے جتنی کہ وہ مستحق تھیں۔ ان کا حد سے زیادہ اور غیر ضروری استعمال بہت بڑھ گیا ہے، جس کے نتیجے میں اب سپر بگ کا ہمیں سامنا ہے، جن پر یہ اینٹی بائیوٹک دوائیں کوئی اثر نہیں کر رہی۔ یورپ اور دنیا بھر میں جس طرح سفر کرنے اور ایک دوسرے سے تجارت کے مواقع بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، ان کے پیش نظر لوگوں کو اس سے خبردار رہنا چاہیے کہ جب تک تمام ممالک مل کر اس مسئلے سے نہیں نمٹیں گے، اس وقت تک کوئی ایک ملک ان خطرناک جراثیموں سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ برطانیہ کی ہیلتھ پروٹیکشن ایجنسی نے کہا ہے کہ NDM1 کے پھیلاؤ کی کڑی نگرانی کر رہی ہے۔ ایجنسی کے مطابق اینٹی بائیوٹک دواؤں کے خلاف مزاحمت کرنے والے جراثیمی انفیکشنز کا پہلا مریض 2008 میں سامنے آیا، اور جب ایسے مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی تو 2009 میں اس کی مانیٹرنگ سخت کر دی گئی۔ اب تک برطانیہ میں اس قسم کے انفیکشن کے لگ بھگ 70 کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ ایجنسی نے اس بات پر اصرار کیا ہے کہ جنوبی ایشیائی ممالک کا سفر کرنے والے ان لوگوں کو انفیکشن کا خطرہ کم ہوتا ہے جو وہاں کسی اسپتال میں علاج یا کاسمیٹک سرجری کے لیے داخل نہیں ہوتے۔ ایجنسی نے برطانوی شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ اگر وہ سرجری کے لیے بیرون ملک جا رہے ہیں تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ جس اسپتال میں وہ داخلے کے خواہش مند ہے وہاں انفیکشن کنٹرول کے مناسب انتظامات ہیں یا نہیں۔ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ انفیکشن کنٹرول کے پرنسپلز پر عمل درآمد کر کے ہم
سپر بگ کو شکست دے سکتے ہیں۔ انفیکشن کنٹرول کے بیسک پرنسپلز ہر جگہ لاگو کرنے چاہیے، چاہے وہ کمیونٹی میں ہو چاہے ہاسپٹل میں ہو، اور بڑی اسٹرانگ انفیکشن کنٹرول پالیسی بنا کر ہی ہم اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ انفیکشن کنٹرول کے پرنسپلز، انفیکشن کنٹرول پالیسی، اینٹی بائیوٹک پالیسی، اینٹی سیپٹک پالیسی کو اپنایا جائے تو ہم ان سب مسائل سے بچ سکتے ہیں، نہیں تو ہمیں سپر بگ جیسے جراثیموں کا سامنا کرنا پڑے گا، جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کسی بھی اینٹی بائیوٹک سے نہیں ختم ہوتے، اور جو بھی مریض ان امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔